ہے اثر دل پہ ذکر ہے در کا ہاں 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 ہاں، واہ 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 واہ، میں نہیں ہوا کیا جانتا ہے؟ دعا عزیز و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور خاص طور سے ہمارے آج کے بانی جناب شان حیدر صاحب، جو رائٹ فرام دا ڈے ون ہمارے ساتھ ہیں ہمیشہ ماشاءاللہ سے۔ تو آج ان کی پھوپھی کی چیلم کی مجلس ہے، تو میری طرف سے ان کے لیے خاص طور سے تعزیت بھی ہے کہ مرحومہ مدینہ خاتون صاحبہ کو معبود جوار رحمت چہارت معصومین میں جگہ عطا فرمائے، الہی آمین، الہ آمین ان کے تمام لائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ الہی آمین۔ ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ مثل خورشید برآمد ہوا خیلے خیمے سے علی، واہ مثل خورشید برآمد ہوا خیمے سے علی، کیا کیا یک یک پھیل گیا چاروں طرف نور ولی، نور ولی، واہ 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 ماشاء واہ اللہ۔ واہ 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 واہ، مثل خورشید برآمد ہوا خیمے سے علی، یک بیک پھیل گیا چاروں طرف نور ولی، زینب خستہ جگر سر کو جھکا کر کے چلی، واہ، نالے کرتی ہوئی ایک کم سن ہمشیر چلی، ہائے۔ لاش سبحان اللہ، لاش مختل کے تڑپ کر کے فغاں کرتے تھے، لاش مختل کے تڑپ کر کے فغاں کرتے تھے، زخم دل شام غریباں کا دھواں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ واہ، اسی کے ساتھ میں مائک لے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب حسین نقوی صاحب، جو آج کی اس مجلس کی نظامت کی تمام ذمہ داریاں انجام دے۔ انشاءاللہ، نقوی ماشاء صاحب، اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام حسنین بھائی۔ بس شکریہ۔ اب پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے درخواست گزار ہوں ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ آواز بلند، نعرہ صلوات۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد 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 وجل۔ میں آج سورہ ہود کی آیت 61 سے 66 کی تلاوت کا شرح حاصل کروں گا، جس میں جناب صالح کی قوم کو خطاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ توبوا عَلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
ذوقم عذاب قریب فاقروا قال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمۃ منا ومن الخزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعد الثمود۔ ترجمہ ہے، جی اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم والو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تو تم کو شروع زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اسی میں آباد بھی کیا، لہٰذا تم اسی خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف لوٹ لگائے ہوئے پلٹو۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک تم سے بہت ہی قریب ہے اور دعاؤں کا جواب دے کر قبول کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اے صالح، تو ہمارے درمیان ایک اچھا بھلا آدمی تھا کہ جس سے ہمیں بڑی اچھی امیدیں تھیں، تو ہمیں ان خداؤں کی پوجا پاٹ اور بندگی سے روکنا چاہتا ہے جن کی بندگی اور پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو ہمیں جس طرف بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شک و شبہ ہے جو ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔ جناب صالح نے کہا اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ اگر میں اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے حقانیت کی واضح دلیل کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے خاص رحمت عطا کی ہے، تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ نقصان پہنچاؤ؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی طرف سے اونٹنی تمہارے لیے ایک اللہ کی نشانی ہے، تو اسے خدا کی زمین سے غذا حاصل کرنے دو، اسے ذرا بھی نہ چھیڑو اور نہ اسے تکلیف دینا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ لگے گی کہ خدا کا عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کے پیروں کے پٹھوں کو ایڑی کے پاس سے پیچھے کی طرف سے کاٹ کر اس کو مار ڈالا۔ اس پر جناب صالح نے اس کو خبردار کیا کہ اب 3 دن تک اپنے گھروں میں خوب مزے اڑا لو، یہ ایسا وعدہ عذاب کا وعدہ ہے جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور انہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دے کر ایمان کی زندگی کو اختیار کر لیا تھا، اپنی طرف کی رحمت کے ذریعے سے نجات دے کر ان کو اس دن کی ذلت سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پالنے والا مالک بہت طاقتور اور ہر چیز پر غالب ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت کڑکدار دھماکے نے ان کو پکڑ لیا، وہ اپنے ہی مکانوں میں منہ کے بل بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ اور تو اب جان لو کہ قوم سمود نے پالنے والے مالک کو نہ مانا، اس لیے آگاہ ہو جاؤ کہ قوم سمود خدا کی رحمت سے دور پھینک دی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کر رہا ہوں محمد جواد صاحب سے کہ آئیں اور جوشن کبیر کی تلاوت فرمائیں۔ محمد جواد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے مدعو کیا، اللہ ان کو اجر خیر عطا فرمائے، بڑی مہربانی۔ آمین آمین۔ ایک بار درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی یاد۔ اللہم صلی علی علیہ محمد و آل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ترجمہ جو ہے اس کا جو ہے میں پڑھوں گا. یہ جو ہے ورس نمبر 28 ہے. اے اس کا آسرا جس کا کوئی آسرا نہیں، اے اس کے سہارے جس کا کوئی سہارا نہیں، اللہ اکبر. اے اس کے سرمایے جس کا کوئی سرمایہ نہیں، اے اس کی پناہ جس کی کوئی پناہ نہیں، اے اس کے فریاد رسا جس کا کوئی فریاد رسا نہیں، اے اس کی بڑائی جس کا کوئی فخر نہیں، اے اس کی عزت جس کے لیے عزت نہیں، اے اس کے مددگار جس کا کوئی مددگار نہیں، اے اس کے ساتھی جس کا کوئی ساتھی نہیں، اے اس کی پناہ جس کا کوئی پناہ نہیں. تو پاک ہے اے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. فریاد سن فریاد سن فریاد سن، ہمیں آگ سے نجات دے اے میرے عظیم و رحیم پروردگار. اللہم صلی علی محمد وآل ماشاء محمد. اللہ جواد صاحب. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. بڑی مہربانی. ماشاءاللہ. جیتے رہو. شکریہ. آیا مہربانی. بہت خوبصورت. ماشاء اللہ. سلامت رہیں. التماس دعا. یہ حالات حاضرہ پر بھی ہے. بے شک بے شک. بے شک. آواز نہیں آ رہی. حسین صاحب میرے خیال سے بزی ہے، دیکھتا ہوں. حسنین بھائی آپ میوٹ ہیں. حسین صاحب میوٹ ہیں آپ. آپ میوٹ ہیں. ایڈمن ان کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. نہیں وہ خود کر سکتے ہیں. میوٹ کر سکتے ہیں، ان میوٹ نہیں. میں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں. ان کو کون بتایا جا سکتا ہے کہ آپ میوٹ ہیں؟
آواز تو ان کو جا ہی رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے یا نیٹ کوئی پرابلم. آواز آ رہی ہے؟ حضور آپ جی اب آ گئی آپ کی آواز، اور آپ بھی آ گئے. آپ غیبت میں تھے، چلے گئے. اچھا نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میرے خیال میں کوئی بٹن دب گیا تھا جس کی وجہ سے ہو گیا تھا. آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی آپ صاف. بالکل آ رہی، بالکل آ رہی. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں جناب عمران نقوی صاحب سے کہ آئیں اور سلام پیش کریں. جناب عمران نقوی صاحب. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی صاف. بہت اچھی طرح. جی ماشاء اللہ صاف ہے. آپ کا اچھا آ رہا ہے ماشاء اللہ. جی. اردو فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی. بی بی زینب کی شان میں چند اشعار. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں کہ زینب کی کیا شان ہے. کل ایمان کے ایمان کا مان ہے. بڑا پیارا مصرع ہے. کیا کہنے. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا کل ایمان کا ایمان. ہاں جی ہاں. وہ محمد جو ہیں خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جس کا داماد ہے زیغم کبریا، جس کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ، محمد کے دل کا یہ ارمان ہے. میں زینب کی کیا شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں زینب کی کیا شان ہے شجاعت کی ملکہ اسی کا لقب، اس کے قدموں میں ہے سرزمین عرب، کربلا بھی ہے زندہ اسی کے سبب، اس کی مدحت کرے خود محمد کا رب، عقل اس کے فضائل پہ حیران ہے. بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. اور کربلا ہے ندا اور منادی ہے یہ، دو اماموں کی ایک ساتھ ہادی ہے یہ، راج کرنے کی بچپن سے عادی ہے یہ، دو جہاں کی بڑی شاہزادی ہے یہ، بادشاہ وفا جس کا دربان ہے. میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے. سبحان اللہ.
کل ایمان کے ایمان کا مان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتاؤں میں زینب کی کیا سبحان اللہ شان ہے واہ اور اس کے خطبے خطابت کے سردار ہیں اس کے واہ واہ نانا واہ 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 شریعت کے ہاں سردار ہیں باپ اور ماں شرافت کے سردار ہیں کیا دو کہنے بڑے ہیں بھائی جنت کے سردار سردار ہیں ہے چھوٹا بھائی وفاؤں کا سلطان ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ کی کیا شان ہے کیا سبحان بتاؤں اللہ سبحان اللہ زینب کی کیا شان ہے خوبیاں جس قدر ہیں سبھی خوب ہیں روب واہ ایسا کہ کونین مرعوب ہیں سامنے اس کے غالب بھی مغلوب ہیں آیتیں اس کی صورت سے منسوب ہیں جس کو قرآن پڑھے یہ وہ قرآن ہے ماشاء اللہ کیا بات سبحان کیا کہنے ہیں اللہ واہ 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 کمال واہ واہ کمال واہ 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 زینب واہ جزاک بھائی اللہ واہ کی واہ کیا شان سبحان اللہ سبحان اللہ بتاؤں میں سبحان اللہ زینب کی کیا شان اس کو ہے پڑھے قرآن یہ وہ قرآن ہے واہ 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 کل ایمان کے ایمان کا مان ہے کیا بتاؤں کیا لاجواب میں مصر ہے زینب کی کیا سبحان اللہ ماشاء شان اللہ ماشاء اللہ ماشاء ہے اللہ کیا جزاک اللہ بتاؤں میں اللہ اکبر زینب کی کیا شان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات پر سبحان اللہ عمران صاحب اللہ سلامت سیدنا رہیں محمد محمد وآلہ ماشاء اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ عمران صاحب بہت اور اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں ہم سب کے جانے پہچانے عابد علی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب عابد علی صاحب ماشاء اللہ شکریہ حسنین بھائی ماشاء اللہ جزاک ماشاء اللہ اللہ آواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل اللهم صل على علی محمد وعلى محمد محمد آل وعجل محمد قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ عابد بھائی بسم اللہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کا کلام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور جناب سعید اظہر صاحب کی فرمائش پہ پیش کروں گا بہت خوب سبحان کیا اللہ محمد وعلی محمد صلوات على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے غیر کے در غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے دل نادان دیکھو آ کیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء غیر کے در کو دیکھتا کیا اے خدا درد سر ہے بغض علی بے شک آخر اس درد کی دعا کیا ہے دوا تجھے ہوا کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ غیر کے در کو ہے اثر دل پہ ذکر ہے در کا
ہاں 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 واہ 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 میں نہیں ہوا کیا جانتا ہے دعا ہاں 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 ماشاء اللہ کیا واہ 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 جاوید بھائی ماشاء اللہ واہ بہت واہ سبحان اللہ غیر کے سبحان اللہ سبحان اللہ کو دیکھتا کیا اقامتے پر چمے حسین سے پوچھ ہاں 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 قامت ہے واہ 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 ابر کیا چیز ہے ہوا ہاں 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 کیا ہے سبحان ہے اللہ سبحان اللہ واہ کیا واہ واہ کہنے واہ جاوید بھائی واہ 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 غیر کے در کو او ذکر عباس وہ کرے کیسے آہا ہاں 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 بات وہ کرے کیسے جو نہیں جانتے وفا کیا وفا کیا کہنے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کمال کمال سبحان اللہ سبحان اللہ غیر کے در کو دیکھتا کیا ہے میں بھی منہ میں ہائے زبان ہائے رکھتا ہوں ہائے ہائے واہ 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 ہاں ماشاء اللہ کاش پوچھو کہ کر اللہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 غیر کے ہاں او ہم کو ان سے وفا کی ہے امید واہ سچ ہے ان کے سوا وفا کیا ہے سبحان اللہ غیر کے در کیا دیکھتا کیا ہے دل نادان تجھے ہوا کیا تجھے واہ ہوا کیا ہے غیر سبحان اللہ کے در کیا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ عابد بھائی زبردست عابد بھائی کیا سبحان اللہ بہت سبحان اللہ عابد بھائی سبحان اللہ اللہ سلامت رکھیے ماشاء اللہ آمین 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 اور اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں ایسی شخصیت سے جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خوبصورت آواز، بہترین ادائیگی، اور ہماری اردو فاؤنڈیشن کے زبردست ناظم بھی ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ ملتمس ہوں جناب توقیر مہندی صاحب سے کہ آئیں ماشاء اللہ اور اپنا ماشاء کلام پیش اللہ کریں۔ توقیر مہندی صاحب بہت شکریہ حسنین بھائی، آپ نے اتنی تعریفیں کر دی ہیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کو بہت شکریہ، جزاک مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آمین میں اصل میں تھوڑا سا آپ حضرات کو پتہ ہی ہے جس طرح سے میری کیفے چل رہی ہے، بہت زیادہ پرفیکٹ نہیں ہوں، بہت زیادہ اچھا نہیں ہوں۔ مجھے شان حیدر صاحب 9 محرم کو ملے تھے در حسین میں، انہوں نے مجھے ایک حکم دیا کہ ایک منقبت ہے وہ آپ پڑھیے گا، تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، مجھے پوری طرح سے وہ یاد نہیں ہے اس کی طرز بھی، لیکن میں انشاءاللہ ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ایک میں اس سے پہلے 4 لائنیں مولا امام حسین کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو آپ حضرات۔ بسم اللہ بسم اللہ قبلہ اجازت۔ جی جی عطا ہو، بسم اللہ حضور ارشاد توقیر بھائی۔ غموں سے نہ
گھبراؤ حسین وارث ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ 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 اللہ غموں سے نہ براؤ گھبراؤ حسین وارث ہیں واہ علی کا نعرہ لگاؤ حسین وارث ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعرہ حیدری یا علی علی، حیدر یا علی علی حق سبحان علی اللہ حق سبحان علی اللہ حق علی کیا سوال فرشتہ جو اللہ سے میں نے جنت کا کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا صدا یہ آئی کہ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آئی کہ جاؤ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ واہ ہے غموں سے نہ درود بر محمد آل محمد اللہم صل علی محمد عجل فرجہم ایک منقبت کے دو اشعار اور میں آپ کو پیش کروں جزاک بسم اللہ اللہ ارشاد بسم اللہ حسین ماشاء اللہ ماشاء آئے ہائے 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 نجات لے جاؤ جاؤ واہ حسین نجات لے جاؤ کیا کہنے کچھ آنسوؤں کے عوض کا جاؤ واہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ سبحان اللہ یہ کربلا ہے یہ معجز کی بات سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا ہے واہ جی واہ نما کی بستی ہے کفن اس کے لپیٹو حیات لے لو ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بانٹ رہے ہیں جاؤ واہ گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ کہنے سبحان اللہ حسین بانٹ رہے ہیں
قسم حسین کے پرسے میں کم لگتا ہے واہ حسین کے پرسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ ہو واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جا جزاک اللہ تقدم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جزاک واہ اللہ واہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ توقیر بھائی ماشاء اللہ جزاکم اللہ توفیق بھائی سبحان اللہ آپ کو صحت کلی عطا جزاک اللہ توفیق بھائی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ نعرہ صلوات بھائی کی صحت و سلامتی اور صحت کے صلی لیے علی محمد وعلی محمد ماشاء اللہ میں اس کو ادا نہیں کر سکا جیسا ادا کرنے کا حاصل لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت عمدہ توفیق بھائی بہت عمدہ صحت مند رہیں زندہ سلامت رہیں جی اور اللہ آخر صحت دے آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر تہذیب الحسن رضوی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں ڈاکٹر تہذیب الحسن رضوی صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں کیا ہے صلوات بر محمد وعلی محمد اللہم اللہم صلی علی علی محمد ہلو جی میری آواز آ رہی ہے صاف آ بالکل رہی آ رہی ہے جناب بالکل آ رہی ہے جی آ اچھا رہی اچھا مگر میری تصویر نہیں آ رہی ہے جی ہاں تصویر نہیں آ رہی آپ کی کیا کروں آپ پڑھیں آپ بغیر اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک جی ہے تمام حضرات کو میری جانب سے السلام وعلیکم السلام السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام مختصر کلام پیش خدمت ہے ماشاء اللہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے اللہ اکبر بنت زہرا تیرے پردے کا خیال درمیان لاشوں کے تنہا آتے حسین درمیان لاشوں کے تنہا نظر آتے ہے حسین جبکہ عاشور کے سورج کو زوال آتا ہے موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پہ کھڑی موت سوچ میں ہے لاش اکبر پہ کھڑی کیا پیمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے کیا پیمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے ارے بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں جب سکینہ کی یتیمی کا خیال یتیمی کا خیال آتا ہے آخری شعر کیا ہٹائے گا کوئی خیمے شے کے کیا ہٹائے گا کوئی
نیر سے خیمے شہ کے بازوئے سبت پیمبر کو جلال آتا اللہ اکبر سبت پیمبر کو جلال آتا ہے اور جزاک اللہ رسول ماشاء اللہ سبحان پر اللہ کا خیال آتا سبحان جب اللہ سبحان غیرت انسان کا سوال آتا جزاکم اللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کا جزاکم بھی آ گیا اللہ الخیر آپ کا ویڈیو بھی آخر میں آ گیا ماشاء اللہ جی جی شکریہ مہربانی 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 جزاکم اللہ جناب بہت عمدہ بیان ہے ماشاء اللہ صاحب جزاک اللہم صلی علی محمد محمد شکریہ محمد اور اب میں مرثیہ کے لیے گزارش کر رہا ہوں قسیم زیدی صاحب سے کہ آئیں مرثیہ پیش کریں. قسیم زیدی اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہم علی تمام بزرگوں کو سلام. وعلیکم السلام. السلام. ایک دفعہ سورہ فاتحہ تمام بانیان مجلس ان کے مرحومین اور تمام جو لوگ شرکا ہیں ان کے مرحومین کے. الحمدللہ. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندر سے. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. پتہ ایک اس کے بعد مرثیہ. ماشاء اللہ. علی جناب بازو جناب آواز نہیں آ رہی. ڈسکنیکٹ ہو گیا. میرے کو میسج بھیج رہے ہیں کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. جی ہاں ڈسکنیکٹڈ ہے ابھی بھی. اسٹینڈ بائی آپ مولانا کو جی میرے خیال سے آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے تصویر کے ساتھ آ رہی ہے. اچھا آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ کی. قسیم صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے میرے. جی 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 تو آپ مولانا صاحب کے لیے عزیز کے لیے وہ کیا تھا. جی ہاں. اور اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کو میں زحمت دوں خطاب کے لیے 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں. اس نے جناب عباس کے علیہ السلام کی شان میں 4 مصرے. اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر. اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر. بزدلوں گردم تھا تو ساحل سے قبضہ چھینتے. بزدلوں گردم تھا تو ساحل سے قبضہ چھینتے. مشق پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب. مشق پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب. بات تو جب تھی کہ مشق سکینہ چھینتے. بات تو جب تھی کہ مشق سکینہ چھینتے. آپ کے ساتھی میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ملتمس ہوں مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب کرنا ہے. بھائی رفت بھائی نظر آ رہے ہیں ماشاء اللہ. السلام علیکم. حسنین بھائی فون میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ سکتا ہوں. جی آپ پڑھ سکتے ہیں. شور پڑھیے مرثیہ پڑھ دیجیے گا. بارہ دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم.
دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی تو ایک خلق تماشے کو جا بجائی، رسول پاک کی عطرت جو بیردائی، صدائے کبریائے زہرا و مرتضائی، نیا ستم تھا کہ رونے کو جی ترستا تھا، نبی کی آل پہ پتھر کمی برستا تھا، حرم نے پیشیے دربار کی خبر جو سنی، بلا کے شمرے لئی کو پکاری بنت علی، سنے 700 کرسی نشی وہاں ہے شفیع، ہمیں ردا تو اڑھا دے کہ ہم ہیں آل نبی، ہمیں ردا تو اڑھا دے کہ ہم ہیں آل نبی، پکارا ہنس کے ستمگر یہ ہو نہیں سکتا، تمہیں نصیب ہو چادر یہ ہو نہیں سکتا، یہ سن کے اہل حرم کے دل پہ داغ کھا کے چلے، اسی طرح سے وہ ناچار سر جھکا کے چلے، ہجوم عام میں دکھ سہ کے غم اٹھا کے چلے، لئی کی بزم میں بالوں سے منہ چھپا کے چلے، لئی کی بزم میں بالوں سے منہ چھپا کے چلے، در امیر پہ کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، لکھا ہے وہاں سر مسلم لہو میں تر دیکھا، دیار کوفہ میں جب آل مصطفیٰ آئی، فرق دیکھ کے بولی یہ زینب ناچار، میرے غریب برادر میں تیرے سر کے نثار، مگر حسین کے سر سے ہوئی جو آنکھیں چار، قریب آ کے تھما فرق سید ابرار، قریب آ کے تھما فرق سید ابرار، ندا یہ آئی کہ یا شاہ سلام علیک، علی و فاطمہ کے ماں السلام علیک، دیار کوفہ میں، اور محمد ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں، بہت عمدہ۔ جزاک اللہ قاسم صاحب، شکریہ، مولانا سلامت رکھیں۔ اور اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتقط محترم مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ آئیں اور آج کی مسجد سے خطاب فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد المغضوب علیہم الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل على صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فإنها شبيهة جدتها خدیجة الكبرى السلام صلوات پڑھ دے محمد آج کی مجلس ہے مرحومہ مدینہ خاتون صاحبہ کے چیلم کی اور بانی مجلس ہیں شان حیدر صاحب، لہذا شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب ہوتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ مدینہ خاتون صاحبہ کی روح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارہ مرحومہ مدینہ خاتون کو جوار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرما اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، جتنے بھی حضار مجلس ہیں، مجلس میں اس وقت شریک ہیں میرے معبود، ان تمام مؤمنین اور مؤمنات میں یا ان کے عزیزوں میں کوئی مریض ہے اسے شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما، تمام مؤمنین سے اس خدمت کو قبول فرما، بتصدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پالنے والے اس سال کو سال ظہور حضرت حجت قرار فرما۔ میرے معبود تمام شرکائے مجلس کی نیک حاجات کو پورا فرما برحمت کا یا ارحم الراحمین۔ ایک درود کا سہارا لے محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ مجلس ماشاءاللہ سے اپنے عروج پر ہے اور مراسی اور مرثیے اور سلام اور اس سے پہلے دعائے جوشن کبیر اور قرآن مجید کی تلاوت سے جو سلسلہ چلا اور غضنفر صاحب کے اشعار سے خداوند عالم ان تمام خدمات کو آپ حضرات کی قبول فرمائے اور بہترین مقام آپ حضرات کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز شہزادی اسلام اللہ علیہ کے صدقے میں۔ کیونکہ فرمائشی مجلس ہے اور ویسے بھی چیلم کی مجلس ہے تو چیلم کی مجلس میں تو ایک خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی اس اعتبار سے کہ جو کسی بندے خدا کی خاص فرمائش ہو، لہٰذا میں نے اسی اعتبار سے پیغمبر کا بہت ہی مشہور ترین قول آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہوئی تھی اور مولا کائنات اپنی آغوش امامت میں لے کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں گئے اور آغوش رسالت میں دیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ پر کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ذریت فاطمہ و ان کان ذریتی، اگرچہ فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے
لیکن میں اپنے اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، اور میں منتظر ہوں اس بات کا کہ وہی پروردگار کیا آتی ہے تاکہ میں اس بچی کا نام رکھوں۔ بھائی اتنا پیغمبر علی سے کہہ رہے تھے، جبرائیل سے نہیں کہہ رہے، علی سے کہہ رہے تھے میں منتظر ہوں اس بات کا کہ اللہ اس کا کیا نام رکھتا ہے۔ اتنے میں جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے، رسول اللہ پر سلام پہنچایا اور سلام کو مخصوص انداز میں کہا، اور اس کے بعد کہتے سم ہاد المولود باسم زینب، اس مولود کا نام آپ زینب رکھ دیجئے۔ سبحان اللہ تو سبحان اللہ۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کا نام آسمان سے اللہ نے بھیجا ہے، زینب رکھ دیجئے۔ اور پھر صرف اگر زینب کہہ کے جبرائیل چلے جاتے تو بات تھی، اس کے بعد پھر آپ ارشاد فرماتے، حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا فقد کتبناہ لہا فی اللوح المحفوظ۔ جبرائیل کہتے اللہ نے اے پیغمبر آپ کو پیغام دیا ہے کہ اس بچی کا نام ہم نے لوح محفوظ پہ سنبھال کے رکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی یا علی، ملاحظہ فرمائیے، فَضَمَّهَا رسول اللہ الی صدرہ، رسول اللہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا، وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهَا، اور اپنے پیغمبر اسلام اس بیٹی کا نام رکھتے ہیں زینب سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد۔ اور بات یہیں تک نہیں رکی، اب ایک جملہ اور میں فضیلت حضرت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ میں پڑھنا چاہوں گا، جو کہ لکھا ہے روایت کے اعتبار سے آیت اللہ جزائری، نور الدین جزائری نے لکھا، اور آیت اللہ نور الدین جزائری ان کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملتا ہے، اور 1313 ہجری میں ان کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی خصائص زینبیہ، عربی میں کتاب ہے، وہ اردو میں بھی آ گئی ہے غالباً۔ خصائص زینبیہ میں ایک جملہ فضیلت جناب زینب سلام اللہ علیہ میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے شہزادی کا نام رکھا، اور نام رکھنے کے بعد آپ نے اپنی امت میں ایک بات پہنچائی، مدینے والوں میں ایک بات پہنچائی، اور آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، قالا، کون؟ رسول اللہ، قال رسول اللہ لیبلغ الحاضر من امتی الغائبہ منہم بکرامت ابنتی ہذہ زینب۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو مدینے میں حاضر ہے وہ میری اس بیٹی کی کرامت کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، کہ اس کا نام زینب رکھا گیا ہے۔ یا علی یا علی، توجہ چاہ رہا ہوں اذان گرامی، یعنی ان کا نام زینب ہم نے رکھا ہے، جو حاضر ہے وہ غائبین تک اس بات کو پہنچا دیں۔ پیغمبر نے 2 ہی جگہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اپنی پوری زندگی کے اندر، کہ غائبین جو حاضرین ہیں ان پہ لازم ہے کہ وہ غائبین تک پہنچا دیں۔ پہلا مرحلہ وہاں تھا جہاں زینب کا نام رکھا جا رہا تھا، لوگوں سے کہا اے جتنے تم حاضر ہو اس مرحلے کو پہنچا دو غائبین تک کہ اس کا نام زینب ہے، اس کی کرامت یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے غدیر میں یہ بات کہی تھی، جو حاضر ہے وہ ولایت علی کو غائبین تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 مرحلے ایسے آئے ہیں پیغمبر اسلام کی زندگی میں جو حاضرین سے کہا گیا ہے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ پہنچاؤ اس پیغام کو۔ اچھا، وہاں تھا ولایت کو پہنچاؤ، جو اس کے بعد کا مرحلہ تھا، شہزادی کی ولادت کے بعد کا مرحلہ ہے ولایت والا، وہاں ولایت کو پہنچانے کا تھا، اور یہاں کیا کہا، کیا پہنچا جائے گا؟ پہنچا دو غائبین تک ہے حاضرین جتنے ہو، فَإِنَّهَا شَبِيهَةُ جَدَّتِهَا خدیجۃ الکبریٰ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ کے شباہت رکھتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میری بیٹی زینب، میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت رکھتی ہے۔
اب عزیزو بہت عظیم بات پیغمبر اسلام نے دی ہے، شباہت دی ہے جناب زینب کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے۔ اب روایات کیا بیان کرتی ہے؟ روایات کہتی ہے، جو روایات متواترہ آئی ہیں شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے، قد زینا عرشہ باسم الخمسۃ الطیبہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آسمان کو 5 ناموں کے ذریعے سے زینت دی تھی، سجایا تھا، سبحان اللہ، ڈیکوریٹ کیا تھا اللہ نے لوح محفوظ کو، اللہ نے آسمان کو سجایا تھا 5 ناموں کے ذریعے سے، اور وہ 5 نام کون سے تھے؟ خمسۃ اصحاب الکساء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، یعنی اللہ نے محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کے ذریعے سے آسمان کو زینت دی تھی، اسی طرح سے لوح محفوظ میں زینب کے نام سے بھی اللہ نے آسمان کو زینت دی تھی، لوح محفوظ کو زینت دی تھی۔ اتنا بڑا مرتبہ، یعنی جہاں معصومین کا نام لکھا گیا تھا وہیں پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا نام لکھا گیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی۔ اور اب روایات اور تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے فَإِنَّ فضائل خدیجۃ الکبریٰ غیر خاف علی احد، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل کائنات میں کسی کے اوپر بھی مخفی نہیں ہے، سب کے اوپر آیا ہے۔ ومن فضائلها ومن فضائل خدیجہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ما اتفق علی روایت خاصہ والعامہ عن رسول اللہ سے جو عام اور خاص روایت آئی ہے، کیا؟ ان اللہ اختار من النساء 4، اللہ نے خواتین میں سے 4 خواتین کو منتخب فرمایا ہے، انہیں چن لیا ہے۔ یا علی یا علی، آپ میرے ساتھ ہو جائیں، بے شک مجلس طولانی ہو چکی ہے لیکن ذرا سا میرے ساتھ میں جڑ جائیے۔ اللہ نے 4 خواتین کا انتخاب فرمایا، ان کا سلیکشن کیا ہے، انہیں چنا ہے، انہیں مختار بنایا ہے، انہیں ممتاز بنایا ہے، انہیں اعلیٰ بنایا ہے، انہیں عرفہ بنایا ہے۔ ان جیسا کائنات میں کوئی اور خواتین میں نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی مریم بنت عمران ہے، آسیہ بنت مزاحم ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے، یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ان 4 میں سے ہیں، اور فاطمہ بنت محمد ہے۔ یہ وہ 4 خواتین ہیں، کائنات میں ان جیسی خواتین نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اس میں بھی جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ سیدۃ النساء العالمین و سیدۃ النساء فی الجنہ، عالمین کی عورتوں کی بھی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ مرتبہ، ان 4 میں بھی ایک عظیم مرتبہ ملا ہے، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عورتوں کی بھی سردار ہیں عالمین میں، جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان میں خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں۔ پیغمبر نے کہا میری بیٹی زینب خدیجۃ کبریٰ سے مماثلت رکھتی ہے، ان سے شباہت رکھتی ہے، یعنی 4 خواتین جو چنی گئی ہیں تو سمجھ لو زینب بھی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے عالم اسلام میں۔ کمال ہے، کمال ہے۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت کیوں دی ہے؟ اب مورخ لکھتے ہیں، اور علامہ نور الدین جزائری صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں شباہت دی ہے؟ اس لیے کہ وہ کانت سیدتنا خدیجہ من اجمل النساء قریش وعاقلها، جناب خدیجہ کی ایک صفت یہ تھی کہ قریش کے اندر، جو ان کا خاندان تھا اہل قریش کے اندر ان سے خوبصورت کوئی اور عورت نہیں پائی جاتی تھی، اور ان سے عاقلہ کوئی اور عورت نہیں پائی جاتی تھی۔ توجہ چاہ رہا، جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہے اجمل النساء تھیں، عاقل النساء تھیں، یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح جناب زینب بھی اجمل و ہاشم تھیں، یعنی اجمل النساء ہاشم، جناب ہاشم کے خاندان میں خوبصورت ترین خاتون تھیں، اور عقیلہ بنی ہاشم بھی جناب زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ توجہ چاہ رہا،
वाह वाह तवज्जो वाह चाह वाह। रहा हूँ, यानी जो सिफात जनाब खदीजतुल कुबरा में थे अपने खानदान के एतबार से, वो सारे सिफात जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में थे। और सुनिए सानी गिरामी, जनाब खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब थी, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी मलिकतुल अरब ठहरी रवायत की बुनियाद पर। जनाब खदीजतुल कुबरा सैयदतुल बताहा थी, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी सैयदतुल बताहा थी। बस बेशक जनाब ज़ैनब चूंकि मुशाबे हैं जनाब खतीजा से, सूरत में भी, सीरत में भी, मवाकिफ में भी, असरात में भी। तो अब एक जुमला कहने का दिल चाह रहा है, जनाब खतीजा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था रसूल अल्लाह पर, तो जनाब ज़ैनब ने भी अपने आप को कुर्बान किया है इमाम हुसैन पर। क्योंकि मुशाबे है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, क्योंकि एक मोमिना के साले सवाब की मजलिस है, लिहाजा मैं तस्करा जनाब ज़ैनब ना करूं तो किसका करूंगा। वह खदीजतो कानतिल मुशातिरतु लिरसूलिल्लाह, और जनाब खतीजा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह की मदद करने वाली थी, फिदा होने वाली थी तरीके रिसालत में। बहुत बड़ा जुमला मैं पेश कर रहा हूँ, तरीके रिसालत में, रसालत के रास्ते में फिदा होने वाली का नाम है खदीजतुल कुबरा, और तरीके इमामत में फिदा होने वाली का नाम है ज़ैनब कुबरा। वहां रिसालत की मदद थी, यहाँ इमामत की मदद है। तवज्जो चाह रहा हूँ, जनाब खदीजतुल कुबरा ने पूरा अपना माल नुसरत दीन खुदा में लुटाया है। जनाब ज़ैनब ने अपना पूरा माल नुसरत खुदा में दीन इस्लाम के लिए राह इमामत में लुटाया है। मुलाहिदा फरमाइए, आप जरा मुलाहिदा फरमाइए साने गिरामी, जनाब खदीजा हमेशा सलामुल्लाह अलैहा हमेशा रसूलुल्लाह की खिदमत में रहती थी, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा एक लम्हे के लिए भी हुसैन से जुदा नहीं होना चाहती थी। बेशक जनाब खदीजा ने तमाम मुसीबतें और आलाम अपने ऊपर लिए हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी में, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी तमाम मुसीबत और आलाम लिए हैं अपने जिंदगी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से। अब आयल जुमला और सुनिए, बड़ा कीमती जुमला खसाइस ज़ैनबिया से आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने जब देखा कि मुशरिकीन रसूलुल्लाह के माने हो रहे हैं, रुकावट पड़े हुए हैं, और उनकी तरफ संगरेजे फेंक रहे हैं, उनकी तरफ कूड़ा फेंक रहे हैं, तो अमीरुल मोमिनीन को जनाब खदीजतुल कुबरा ने लिया, गारे हरा की तरफ गई, ताकि ये खबर हम दे दें रसूलुल्लाह को और उनकी मदद कर सकें। तवज्जो चाह रहा हूँ, मुशाबिहत देखिएगा, मुशाबिहत यानी जब रसूलुल्लाह पर कोई मुसीबत आई तो खदीजतुल कुबरा अली के साथ में खड़ी हुई, और जब हुसैन मजलूम पे कोई मुसीबत आई तो ज़ैनब अब्बास के साथ में खड़ी हुई। मुशाबिहत देखें ज़ाने गिरामी, और आप इससे अंदाजा लगाइएगा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की फजीलतों के एतबार से कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरीके से अपनी नानी जद्द माजिदा की सीरत पे अमल करते हुए यहाँ तक आप पहुंची हैं। और कलम तो कासिर है फजीलत हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा लिखने के लिए ज़ाने गिरामी, इसलिए कि अल्फाज कम है, फजीलत ज्यादा है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की फजीलतों को अगर देखा जाएगा, कौन लिख सकता, जो सानिये ज़हरा बन रही हो उसे ज़ैनब कहते हैं। खुदा की कसम, मुलाहिदा फरमाइएगा। अच्छा, अब मैं आपकी खिदमत में एक बात पेश करना चाहता हूँ। आपने देखा जनाब ज़ैनब की शख्सियात में, देखिए इंसान अपने अलकाबात के जरिए से पहचाना जाता है, जो उसे टाइटल उसकी लाइफ में मिलता है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब है, तिलावत कलाम पाक आपने फरमाई, तो अब डॉक्टर साहब को पहचाना जाता है डॉक्टरी की वजह से, क्योंकि ये सिफत इनके अंदर बाद में आई है। अब हर आदमी कहेगा डॉक्टर ज़हीर जाफरी साहब, यानी तिब वाली सिफत या डॉक्टरानों ने किया हो उस दूसरे उसमें ऑप्शन में, वो एक अलग बहस है। तो लेकिन पहचाने जाएंगे अपनी सिफत के जरिए से। कोई हकीम है हिकमत के जरिए से, यानी इंसान की पहचान होती है टाइटल के जरिए से कि ये शख्स क्या है। फर्ज कीजिए आप हजरात कहने लगे किबला ने आज ये पढ़ा, मौलाना साहब ने ये पढ़ा, तो मैं पैदा होते ही मौलाना नहीं था,
پیدا ہوتے ہی قبلہ نہیں تھا. میں نے تھوڑا سا درس حاصل کیا، ایک ذرہ درس علوم آل محمد میں سے ایک ذرہ مجھے میرے نصیب میں آیا تو آپ حضرات نے مجھے قبلہ کہنا شروع کیا. اب میری پہچان میری صفات کے ذریعے سے. وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا جسے سرزمین عرب پر صدیقہ صغرا کہا جاتا ہو، عقیلہ کبریٰ کہا جاتا ہو، ولیۃ اللہ العظمیٰ کہا جاتا ہو، الراضیہ بالقدر والقضاء کہا جاتا ہو، امینت اللہ کہا جاتا ہو، محبوبۃ المصطفیٰ کہا جاتا ہو، قرۃ عین المرتضیٰ کہا جاتا ہو، نائب الزہرا کہا جاتا ہو، شقیقۃ الحسن المجتبیٰ کہا جاتا ہو، شریکۃ الحسین سید الشہداء کہا جاتا ہو، العالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہو، الفہمہ غیر المفہمہ کہا جاتا ہو، جسے زاہدہ کہا گیا، جسے فاضلہ کہا گیا، جسے عاقلہ کہا گیا، جسے کاملہ کہا گیا، جسے عاملہ کہا گیا، جسے عابدہ کہا گیا، جسے محدثہ کہا گیا، جسے مخبرہ کہا گیا، جسے موسیقہ کہا گیا، جسے مظلومہ کہا گیا، جسے وحیدہ کہا گیا، جسے فصیحہ کہا گیا، جسے بلیغہ کہا گیا، جسے شجاعہ کہا گیا، جسے کعبۃ الرضایا کہا گیا، غلاف خانہ کعبہ. یا علی یا علی یا علی. ملاحظہ نہیں فرمایا آپ نے؟ ایک لقب میری شہزادی کا ہے کعبۃ الرضایا، خانہ کعبہ کا غلاف، جسے عقیلہ حیدر کہا گیا ہو، کبھی عقیلہ قریش کہا گیا ہو، کبھی عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا ہو، کبھی عقیلۃ خدر رسالہ کہا گیا ہو، کبھی رضیۃ صدر الولایہ کہا گیا. جو ولایت کی یہاں سے سیراب ہو رہی ہو اسے زینب کہتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ کی نتیجہ بنی ہو اسے زینب کہتے ہیں، جو علی مرتضیٰ کی برگزیدہ بنی ہو اسے زینب کہتے ہیں، جو فاطمۃ الزہرا کی عصمت کا اعلان کر رہی ہو اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں، جو محاسن امام حسن پہ کھری اترتی ہو اسے زینب کہتے ہیں، جو حسین کے مصائب کو بیان کرتی ہو اسے زینب کہتے ہیں. سبحان اللہ. ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ زینب کبریٰ نہیں ہے عزیزان گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، الفاظ بھی عجب ہے. زینب زے یہ نون بے، زے یہ نون بے آئے ہائے ہائے، زے سے ہے زینت مصطفیٰ. میں توجہ چاہ رہا، دیکھیں کمال ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا میں. جناب زینب کی خاصیت میں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کوڈ کیا ہے کہ ہے نتیجت و نبوت المحمدیہ والصفوۃ العلویہ والعصمت الفاطمیہ ہائے ہائے والمحاسن الحسنیہ والمصائب الحسینیہ. یعنی محمد مصطفیٰ کا انتخاب دیکھنا ہے تو زینب میں دیکھو، علی مرتضیٰ کتنا پسندیدہ ہے زینب میں دیکھو، آئے آئے عصمت زہرا کتنی کیسی ہے جناب زینب میں دیکھو، محاسن امام حسن کیسے ہیں جناب زینب کبریٰ میں دیکھو، مصائب حسین کیسے ہیں جناب زینب کبریٰ میں دیکھو. یہ اگر جناب زینب کے لفظ کو شرح کی جائے تو محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، جناب فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین میں نمودار ہوتی ہے، اور پنجتن پاک کو سمیٹا جائے تو زینب کبریٰ میں آ جاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں زان گرامی، وہ صدیقہ کی بیٹی ہیں، وہ مرضیہ کی لخت جگر ہیں، وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وہ فہمہ غیر مفہمہ ہے. جس سے امامت مشورہ کر رہی ہو اسے زینب کہتے ہیں. جس مقام پر ہے ایک مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، مدینہ خاتون کی مجلس ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، جس سے امامت مشورہ کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. آپ ملاحظہ فرمائیے گا زان گرامی، اللہ نے کیا مقام اس شہزادی کو فرمایا ہے. اور میں چونکہ فرمائش میں پڑھ رہا ہوں، مجھ سے اس موضوع کی جو ہے وہ خواہش کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے، لہذا میں ایک جملہ آپ کی خدمت پہ پیش کر دوں. وہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ نے جس کے صرف 52 تو القاب پائے جاتے ہیں، 52 القاب،
टाइटल जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के, और हर एक लक़ब की अगर शरह करने बैठ जाऊंगा तो खुदा की कसम 52 मजलिस से तो मैं मुझ जैसा हकीर फकीर पढ़ सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पे जो खसाइस बयान किए गए हैं, खसाइस ज़ैनबिया में, बतल करबला में, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के। अब एक बात सुनिए, मैं आखिरी जुमला मजलिस का आज का आपकी खिदमत में देने जा रहा हूं। जो गैर मासूम होकर भी मासूम सी दिखाई दे उसे ज़ैनब कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, तवज्जो चाह रहा हूं। यानी मंसूस मिनल्लाह जो इस्मत है, जो अल्लाह ने जिनकी इस्मतों का ऐलान नहीं फरमाया, मासूमा है, लेकिन 14 मासूम को अल्लाह की जानिब से ऐलान किया गया। जो अल्लाह की नस के अलावा भी मासूम दिखाई दे रही हो उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। तारीख ने एक लफ्ज मकरूह का निशान भी हयात तैयबा जनाब ज़ैनब पर शाये नहीं किया है। आप उठा के देख लीजिएगा, एक मकरूह काम भी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा। और अजीजों, जहां तक शहजादी की फजीलतें हर मुसीबतों का अगर मैं एक जुमला पढ़ दूं तो आज की मजलिस के लिए काफी, अगर आपकी आवाजें बुलंद हो जाएंगी। मेरे एतबार से और उलमा के एतबार से शहजादी की शहादत भी करबला में हो गई थी। शहजादी की, मैंने बहुत बड़ा जुमला आपकी खिदमत में, मेरी शहजादी की शहादत भी करबला में हो गई थी। क्यों? इसलिए कि अगर मछली को पानी से निकाल लो ना तो उसकी मौत हो जाती है। मेरी शहजादी की जब चादर छीनी थी ना तो समझ लो ज़हरा की इस लाडली की मौत करबला ही में हो गई थी। बेमखना चादर। जब मुख्तार का दौर आया और मुख्तार के दौर में शिमर मलून को लाया गया पकड़ करके, तो मुख्तार ने शिमर से एक बात पूछी थी, और शिमर बता तूने करबला में क्या किया। हाय हाय, मैं सारे मसाइब तो नहीं पढ़ूंगा, अपनी शहजादी का एक जुमला पढ़ना चाहता हूं मुसीबत का। शिमर ने कहा था मुख्तार ना सुन, तू बर्दाश्त ना कर सकेगा। कहा नहीं बता। तो शिमर कहता मुख्तार सुन। अच्छा, मुख्तार कुर्सी पे बैठे थे। कहा सुन मुख्तार सुन, जिस वक्त सारे खेमों में आग लगा दी गई और सारा माल लूट लिया गया, मैं जरा खेमों की तरफ देर से पहुंचा, मुझे लूटने के लिए कुछ ना मिला, तो मैंने क्या देखा, अली की बेटी ज़ैनब चादर पहने खड़ी है। आए पढ़ दिया मैंने जुमला मसाहिब का सादार। तो जैसे ही सुना ना चादर पहने खड़ी, मुख्तार कुर्सी से खड़े हो गए। कहा फिर तूने क्या किया? कहा जब ज़ैनब ने चादर को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था तो मैंने ताजियाना निकाला, ज़ैनब के चेहरे पे रसीद किया, ज़ैनब का चेहरा जख्मी हुआ, हाथ से चादर छूट छिनी, मैंने नोके नेजा से ज़ैनब की चादर को छीन लिया। अज़ादारो ज़ैनब करबला में शहीद हो गई थी, इसलिए कि ज़ैनब की चादर को जब शिमर ने नेज़े से छीना था ज़ैनब ने इसलिए रुख किया था भैया अब्बास के जनाजे की तरफ। ऐ भैया अब्बास, तेरी ज़ैनब की चादर छिन गई। मेरा दिल कहता है अज़ादारो, लाशे अब्बास के टुकड़े ज़मीन करबला से उठे होंगे, आवाज दिया होगा शहजादी मुझे माफ कर देना, अगर रमक हयात होती मेरी जिंदगी में तेरे कोई चादर नहीं छीन सकता था। अज़ादारो, ज़ैनब की एक मुसीबत ये है, एक चूंकि वुरूद शाम बड़ा नजदीक है, इतना मजलिस में पढ़ूंगा, बस एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ मदीना खातून की वजह से। ये काफिला जब सरजमीन शाम पे पहुंचा और ज़ौजाए यजीद आई थी ना हिंद, तो हिंद ने आकर बस एक सवाल ये किया था, ए बीबियो तुम किस शहर से हो? तो मेरी शहजादी ने कहा था हम मदीने से हैं। और हिंद ज़ौजाए यजीद कुर्सी से खड़ी हो गई थी। तो जनाब ज़ैनब ने पूछा था, ए बीबी तू कुर्सी से क्यों खड़ी हो गई, क्यों खड़ी हो गई? तो कहती है मैं एहतराम मदीना में खड़ी हो गई हो। तो ज़ैनब ने पूछा था बीबी किसी को मदीने में जानती भी है? तो हिंद कहती है कैसी बातें करती हो खातून, इसलिए कि अभी तो पहचाना नहीं है, कैसी बातें करती हो, मदीने में मेरा आका हुसैन रहता है। क्या किसी और को भी पहचानती है? मदीने में मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है। मैं इतना कहना था। ज़ैनब ने आवाज दिया, ए बीबी क्या ज़ैनब को देखेगी तो पहचान लेगी? हिंद कहती है कैसी बातें करती हो बीबी, मैंने ज़ैनब को अपनी आगोश में खिलाया है, भला मैं ज़ैनब को ना पहचानूंगी? ज़ैनब
زینب نے پڑے ہوئے بالوں کو ہلکا سا اپنے چہرے سے ہٹایا، آواز دیا، اے ہند تو نے بھی زینب کو نہیں پہچانا؟ قیامت کا منظر ہے، مدینے سے لٹ کر آئے ہیں، کربلا سے لٹ کر آئے ہیں شاہ۔ ازادار وہ جملہ سنے، ایک مرتبہ کچھ نہ کہا ہند نے، وہ اتنا کہا، اے شہزادی مجھے اتنا بتا دے میرے آقا عباس کا سر کہاں، عباس کہاں ہے؟ اتنا کہنا تھا، زینب نے آواز دیا، اے بی بی دیکھ وہ گھوڑے کی گردن میں سر عباس بنا ہے۔ ہائے لٹ کے زینب پہنچی ہے، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ طیب اللہ عنہ سکر، اللہ سلامت رکھے، جزاک اللہ کی اللہ بہت مرحومہ کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ بانی مجلس شان حیدر صاحب کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت ہی زبردست جزاک اللہ کی طرح۔ اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے کہ آئے اور دعا اور زیارت کروائیں۔ السلام قمر عبدی صاحب، علیکم، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ ہم چنین قمر بھائی، شکریہ آپ کی محبت کا، جزاک اللہ مولانا صاحب۔ متوجہ زیارات، میں چاہ رہا تھا کہ آج زیارت وارثہ پڑھوں مگر بی بی زینب کی زیارت، بسم اللہ بسم اللہ، نصرہ نصیب، سارا ثواب اس مرحومہ اور جنت مکانی مدینہ خاتون کی اس کو پہنچے بطو پہلے چاہدہ معصومین علیہ السلام کی اور تمام مرحومین اس بانی مجلس کے شان حیدر صاحب کے مرحومین کی اور ان کے اہل خانہ کی مرحومین کی جانب سے، اور جملہ مومنین و مومنات حاضرین و سامعین کی اور ملت جعفریہ کی مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیکم یا بنت محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت علی المرتضی سید الاوصیاء والصدیقین، السلام علیکم یا بنت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا اخت الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اجمعین، السلام علیکم ایتھا السیدۃ الزکیہ، السلام علیکم ایتھا الداعیۃ الخفیہ، السلام علیکم ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیکم ایتھا الراضیۃ المرضیہ، السلام علیکم ایتھا العالمۃ غیر المعلمہ، السلام علیکم ایتھا الفہیمۃ غیر مفہمہ، السلام علیکم ایتھا المظلومہ، السلام علیکم ایتھا المحمومہ، السلام علیکم ایتھا المغمومہ، السلام علیکم ایتھا الصدیقہ، السلام علیکم ایتھا المکروبہ، السلام علیکم ایتھا المعصورہ، السلام علیکم ایتھا الصاحبۃ المصیبۃ العظمی، السلام علیکم یا زینب کبریٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اصحاب المجتہدین واصحاب المجتہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا علی ابن موسی الرضا
السلام علیکم وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولینا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی رحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا اور زیارت. اللہ ماشاء اور آخر میں آج کے بانی جناب شان حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب شان حیدر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ سبھی لوگوں کا، سبھی ناظرین حاضرین مجلس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایک مخصوص تاریخ پہ اور پہلے کی طرح سے جیسے کہ تیجے کی اور سویم کی مجلس منعقد کی تھی آپ سبھی نے، اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی، اور آج بھی وہی ہوا اور ان کے لیے پھر سورہ فاتحہ پڑھی. میں آپ سبھی صاحبان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. خدا آپ سب کو بھی صحت عطا فرمائے اور سب کو جزائے خیر دے، اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب اور میرے عزیز بھائی توقیر مہدی صاحب، جنہوں نے میرے ایک ہی گزارش کو انہوں نے قبول فرمایا اور اپنے اس کلام سے ہمیں نوازا جس کا میں تو فدا ہوں. جب وہ پڑھتے تھے، جب ابھی بھی اچھا پڑھا انہوں نے، لیکن وہ میری بہت پسندیدہ وہ کلام ہے جو انہوں نے عطا کیا ہے. تو آپ ان کے ساتھ ساتھ میں سبھی کے لیے خود پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو صحت و شاداباد رکھے اور آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت شکریہ جناب شان حیدر صاحب. اور اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنی تکمیل کو پہنچا. شکر گزار ہے تمام شرکاء کا کہ تشریف لائے اور محفل کو رونق بخشی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ سلطان بھائی.